سورہ البقرہ آیات 61 تا 100 اردو ترجمہ۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، پس اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے زمین سے پیدا ہونے والی سبزیاں، ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز نکال دے۔ موسیٰ نے کہا کیا تم بہتر چیز کے بدلے ادلی چیز لینا چاہتے ہو؟ کسی شہر میں جاؤ، وہاں تمہیں یہ سب مل جائے گا۔ اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ اس سبب سے ہوا کہ وہ نافرمانی کرتے اور حد سے بڑھ جاتے تھے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور نصارہ اور صابی ستارہ پرست ہوئے، ان میں سے جو بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تم پر کوہ طور کو بلند کیا کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑو اور سنو، انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت بھر دی گئی ان کے کفر کی وجہ سے۔ آپ کہہ دیجئے اگر تم مومن ہو تو تمہارے ایمان کا تقاضا بڑا ہی برا ہے، پھر بھی تم نے اس کے بعد منہ موڑ لیا، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم خسارہ پانے والوں میں سے ہوتے۔ اور بے شک تم جانتے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے تم میں سے ہفتہ سچرڈے کے دن زیادتی کی، تو ہم نے ان سے کہا ہو جاؤ ذلیل بندر، اور ہم نے اس واقعے کو ان کے لیے عبرت بنایا جو اس وقت موجود تھے اور جو بعد میں آنے والے ہیں، اور نصیحت ان پرہیزگاروں کے لیے۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، انہوں نے کہا کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ موسیٰ نے کہا میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں کہ جاہلوں میں سے ہوں۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہمیں بتائے کہ وہ کیسی ہے۔ موسیٰ نے کہا وہ نہ بوڑھی ہے نہ بچی بلکہ درمیانی عمر کی ہے، سو وہی کرو جو تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں کہ اس کا رنگ کیا ہے۔ موسیٰ نے کہا وہ گائے زرد رنگ کی ہے، ایسی کہ دیکھنے والوں کو خوش کر دے۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں کہ ہمیں بتائے وہ کیسی ہے۔ بے شک گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے، اور اگر اللہ چاہے تو ہم ضرور ہدایت پائیں گے۔ موسیٰ نے کہا بے شک وہ گائے ایسی ہے جو نہ زمین جوتنے والی ہے نہ کھیت کو پانی دینے والی، بے عیب ہے، اس میں کوئی داغ نہیں۔ انہوں نے کہا اب آپ نے حق بات بیان کر دی، تو انہوں نے اسے ذبح کیا، لیکن وہ قریب تھا کہ نہ کرتے۔ اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا پھر اس کے بارے میں جھگڑنے لگے، اور اللہ ظاہر کرنے والا تھا جسے تم چھپاتے تھے، تو ہم نے کہا اسے اس گائے کے گوشت کا ایک حصہ مارو۔ اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ پھر اس کے بعد بھی تمہارے دل سخت ہو گئے جیسے پتھر یا اس سے بھی زیادہ سخت، اور بے شک کچھ پتھر ایسے ہیں جن سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو پھٹتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ کیا تم یہ امید رکھتے ہو کہ وہ تمہاری بات مان لیں گے، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ اللہ کا کلام سنتا تھا، پھر اسے سمجھنے کے بعد دل بدل ڈالتا تھا، حالانکہ وہ جانتے تھے۔ اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور جب آپس میں اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کیا تم ان مسلمانوں کو وہ باتیں بتا دیتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ وہ اس کے ذریعے تمہارے خلاف حجت قائم کریں؟ کیا تم نہیں سمجھتے؟ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں؟ اور ان میں ان پڑھ لوگ بھی ہیں جو کتاب کو نہیں جانتے مگر اپنی خواہشات اور اٹکل پر، اور وہ صرف گمان کرتے ہیں۔ پھر افسوس ہے ان لوگوں پر جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے،
تاکہ اس کے بدلے تھوڑی قیمت حاصل کریں۔ پس افسوس ہے ان پر اس کے سبب سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، اور افسوس ہے ان پر اس کے سبب سے جو وہ کماتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا آگ ہمیں ہرگز نہ چھوئے گی مگر چند دن۔ آپ کہہ دیں کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لیا ہے؟ پھر اللہ اپنے عہد کے خلاف نہیں کرے گا، یا تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ کیوں نہیں؟ جو بھی گناہ کرے اور اس کا گناہ اسے گھیر لے تو وہی آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہی جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور والدین کے ساتھ بھلائی کرو، اور رشتہ داروں، یتیموں اور مساکینوں کے ساتھ بھی، اور لوگوں سے بھلی بات کہو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، پھر تم میں سے تھوڑے لوگ چھوڑ کر منہ موڑ گئے اور تم اعراض کرنے والے ہو۔ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہاؤ اور نہ ایک دوسرے کو اپنے گھروں سے نکالو، پھر تم نے اقرار کیا اور تم گواہ ہو۔ پھر تم وہی لوگ ہو جو ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو اور اپنے کچھ لوگوں کو گھروں سے نکالتے ہو، ان کے خلاف گناہ اور زیادتی پر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو۔ اور اگر وہ قیدی بن کر تمہارے پاس آئیں تو تم انہیں فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو، حالانکہ ان کا نکالنا ہی تم پر حرام تھا۔ کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے سے انکار کرتے ہو؟ تو تم میں سے جو یہ کرتا ہے اس کی سزا دنیا میں رسوائی ہے، اور قیامت کے دن وہ سخت عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا، تو نہ ان کا عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ وہ مدد پائیں گے۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے بعد کئی رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو کھلی نشانیاں دیں اور پاک روح جبرائیل کے ساتھ مدد دی۔ کیا ایسا نہیں کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول وہ لایا جو تمہارے دلوں کو پسند نہ آیا تو تم نے تکبر کیا، پس ایک گروہ کو جھٹلایا اور ایک گروہ کو قتل کیا، اور انہوں نے کہا ہمارے دل پردے میں ہیں، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کی ہے، تو وہ تھوڑا ہی ایمان لاتے ہیں۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب آئی جو اس کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس ہے، حالانکہ وہ پہلے کافروں پر اس کے ذریعے مدد مانگا کرتے تھے، پھر جب ان کے پاس وہ آیا جسے وہ پہچانتے تھے تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ بس اللہ کی لعنت ہے کافروں پر۔ کیا ہی بری چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچ دیں کہ اللہ کے نازل کردہ کتاب کا انکار کریں، صرف اس ضد سے کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے نازل کرے۔ پس وہ غضب پر غضب لے کر لوٹے، اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس پر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل کیا گیا ہے، اور وہ اس کا انکار کرتے ہیں جو اس کے پیچھے ہے، حالانکہ وہ حق ہے جو ان کے پاس ہے، اس کی تصدیق کرنے والا۔ آپ کہہ دیں پھر تم نے اس سے پہلے اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کیا اگر تم مومن ہو؟ اور بے شک موسیٰ تمہارے پاس کھلی نشانیاں لے کر آیا، پھر تم نے اس کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ہی ظالم تھے۔ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تم پر طور کو بلند کیا جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اسے مضبوطی سے پکڑو اور سنو۔ انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت ان کے کفر کی وجہ سے بھر دی گئی۔ کہہ دو تمہارا ایمان تمہیں کس بری چیز کا حکم دیتا ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو؟ کہہ دو اگر آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک خاص تمہارے لیے ہے دوسرے لوگوں کے بغیر، تو تم موت کی آرزو کرو اگر تم سچے ہو، اور وہ ہرگز اس کی آرزو نہیں کریں گے اپنے ہاتھوں کے سبب سے جو انہوں نے آگے بھیجے ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اور البتہ
تم انہیں زندگی پر سب لوگوں سے زیادہ حریص پاؤ گے، بلکہ مشرکوں سے بھی زیادہ۔ ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ 1000 سال کی عمر پائے، حالانکہ اتنی عمر پانا اسے عذاب سے دور کرنے والا نہیں، اور اللہ ان کے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ کہہ دو، جو جبرائیل کا دشمن ہو تو یہ قرآن اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر نازل کیا ہے، تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے ہے، اور ہدایت اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ جو اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو تو بے شک اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ اور بے شک ہم نے آپ پر کھلی آیات اتاری، اور ان کا انکار سوائے فاسقوں کے کوئی نہیں کرتا۔ اور کیا یہ ایسا نہیں ہے کہ جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اسے توڑ ڈالا، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں رکھتے۔ سورہ بقرہ آیات 61 تا 100 تک کا اردو کا ترجمہ بیان کیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد اس کا مختصر تفسیر ابن کثیر سے ماخذ کیا گیا ایک مختصر اور جامع تفسیر ہے جو آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ نعمتوں کی ناشکری۔ بنی اسرائیل نے من و سلوہ جیسے پاکیزہ رزق کے بجائے سبزی، پیاز اور دالیں مانگی۔ یہ ان کی دنیا پرستی اور ناشکری کی مثال ہے۔ نجات کا معیار۔ نجات صرف اللہ پر ایمان، آخرت پر یقین اور نیک اعمال سے ہے، محض کسی قوم یا نام سے نجات نہیں ملے گی۔ عہد شکنی۔ انہوں نے طور پہاڑ کے نیچے عہد کیا مگر بار بار توڑا۔ ہفتہ کی حرمت توڑنے پر انہیں بندر بنا دیا گیا۔ گائے کا قصہ۔ بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا حکم ملا مگر وہ ضد اور سوالات کرتے رہے، آخر کار سختی کے ساتھ حکم پورا کیا۔ قتل کا واقعہ۔ ایک شخص کے قتل کا راز کھلانے کے لیے مردہ کو زندہ کیا گیا۔ یہ معجزہ اللہ کی قدرت پر دلیل ہے۔ دلوں کی سختی۔ بار بار معجزات دیکھنے کے باوجود دل سخت ہو گئے۔ تحریف اور خیانت۔ اہل کتاب اللہ کے کلام کو بدلتے اور نئی باتیں اپنی طرف سے شامل کرتے تھے۔ کچھ جاہل صرف گمان اور خواہشات پر چلتے تھے۔ دنیا پرستی۔ وہ کہتے تھے جہنم ہمیں چند دن ہی چھوئے گی، مگر حقیقت یہ ہے کہ گناہوں میں ڈوبنے والے ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہوں گے۔ جیسے آج کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں اور جہنم میں کچھ وقت کے لیے رہیں گے، اور اس وجہ سے وہ برے اعمال کو نہیں چھوڑتے اور نیکی کی طرف راغب نہیں ہوتے۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے بھی ایک عبرت کا موقع ہے۔ وہ کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے اور دوسرے حصوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ رسولوں کی تکذیب اور قتل۔ وہ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا کرتے تھے، بعض نبیوں کو قتل بھی کیا۔ قرآن کا انکار۔ وہ پہلے آخری نبی کی آمد کی دعا کرتے تھے مگر جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انکار کر دیا۔ ضد اور حسد کی وجہ سے اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے۔ زندگی کی ہرس۔ یہودی دنیا اور لمبی عمر کے حریص تھے مگر موت سے بھاگنے کے باوجود جہنم سے نہیں بچ سکیں گے۔ جبرائیل اور میکائیل سے دشمنی۔ وہ جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی کرتے تھے کیونکہ وہ قرآن لائے۔ قرآن اعلان کرتا ہے کہ جو اللہ کے فرشتوں کا دشمن ہے وہ کافر ہے۔ عہد شکنی۔ بنی اسرائیل بار بار اللہ اور رسولوں سے کیے گئے وعدے توڑتے تھے، ان کی اکثریت ایمان نہیں لاتی تھی۔ قرآن کے اس حصے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس حصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری انسان کو ذلیل کرتی ہے۔ ایمان کے ساتھ نیک عمل شرط ہے، یعنی کہ جو شخص ایمان لایا لیکن نیک عمل نہیں کیے تو اس کے لیے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایمان لانے کے بعد انسان کو چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرے۔ ضد، حسد اور دنیا پرستی ہدایت سے محروم کر دیتی ہے۔ اللہ اور اس کے رسولوں سے دشمنی تباہی ہے۔
اللہ تعالی ہمیں سن کر عمل کرنے اور دوسرے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجائے نبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔